السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایت تجوید القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا تیسرا سبق پڑھیں گے تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ من يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ نون کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے نون مشدد ہوا، اور نون مشدد پر ہمیشہ ایک الف کے برابر رک کر غنہ کیا جاتا ہے۔ ایک الفی مقدار یعنی ایک مٹھی کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اور یہ غننے کی آواز ناک سے آتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یہ نون کے اوپر جو دال کی شکل میں ہے اس کو ساکن یعنی سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کا یا میں ادغام ہوگا، اور ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، یعنی کہ نون کو یا میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مَن یقول آمنا باللہ، ادھر بھی نون مشدد کا ہی غنہ ہوگا۔ وبالیوم الآخر، خا اس میں جتنے گرین حروف ہیں سب موٹے پڑے جائیں گے۔ آخری، وما ہم، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غنہ ہوگا میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے۔ وما ہم بمؤمنین، رک کر غنہ کریں گے ایک الف کے برابر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، خا کو موٹا پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو بھی۔ لفظ اللہ کا قاعدہ میں نے کل کے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں لفظ اللہ کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھتے ہیں۔ تو ادھر جو کہ زبر ہے نون کے اوپر تو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ انفسهم میں نون ساکن کا اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد پر تو غنہ کیا جاتا ہے نا ایک الف کے برابر، لیکن نون ساکن پر اخفا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اخفا کی آواز ناک سے چھپتی ہوئی آتی ہے۔ انفسهم وما یشعرون۔ فی قلوبہم مرض، ضاد کے بعد جو لام الف ہے تو یہ وقف کی علامت، لیکن اس کا مطلب ہے نہیں، تو مطلب کہ یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے بلکہ اس کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور تنوین کا بھی قاعدہ ہے کہ اس کے بعد 15 حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی طرح یہاں پر بھی اخفا ہوتا ہے۔ مرض فی قلوبہم مرض، میم ساکن کے بعد میم کا ادغام ہوگا اور میم شدت کا غنہ ہوگا۔ قلوبہم مرض، ضاد پہ اخفا کریں گے۔
فزادهم اللہ مرضا فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا میم تنوین، یعنی میم کے اوپر دو پیش ہو تو میم کیا ہوا؟ میم تنوین۔ میم تنوین کے بعد بھی چھوٹا میم آنے کی وجہ سے میم کا اس میم میں ادغام ہوگا، یعنی کہ دونوں میم کو ملا کر پڑھیں گے۔ علیم، میم تنوین کا میم میں ادغام ہوگا اور اس کے بعد با آنے کی وجہ سے غنہ ہوگا۔ علیم بما کانوا یکذبون وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب پورے سبق کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ امید ہے آج کے سبق میں جو تجوید میں نے آپ کو سکھائی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔